اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کا سسٹم ایسے بنایا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا کسی نہ کسی اینگل سے محتاج بنا رکھا ہے۔ سارے کے سارے مالدار ہوتے دنیا میں، دنیا نہیں چل سکتی تھی۔ کیوں؟ سب کروڑوں پتی ہے تو کون کس کے جوتے سیے گا، کون کس کے کپڑے سیے گا، کون کس کے گھر بنائے گا، کون کس کے وہ کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اگر پورے کی پورے غریب اور کنگال بنا دیتا تب بھی دنیا نہیں چل سکتی تھی۔ کیوں؟ کوئی کسی کام دے نہیں سکتا تھا، تو نتیجے میں دنیا نہیں چل سکتی۔ تو اللہ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو علم والا بنایا، کسی کو کم علم دیا، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، یعنی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنا رکھا ہے۔ لیکن اتنا الگ بنانے کے باوجود بھی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ کسی نہ کسی کے کام آتا رہتا ہے۔ غریب ہو تو فلاں کام آتا ہے، مالدار ہو فلاں کام آتا ہے، ڈاکٹر ہو فلاں کام آتا ہے، ٹیلر ہو فلاں کام آتا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی کے کام آنے والا بندہ بنایا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایک بات کی تعلیم دے رہا ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے احسانات کو نہ بھولو، ایک دوسرے کی فضیلت کو نہ بھولو۔ یعنی ایک دوست اپنے دوست کے احسان کو نہ بھولے، شوہر اپنے بیوی کے احسانات کو نہ بھولے، بیوی اپنے شوہر کے احسانات کو نہ بھولے، پڑوسی اپنے پڑوسی کے احسان کو نہ بھولے، ایک امپلائی اپنے آقا کے احسان کو نہ بھولے، اور آقا اپنے امپلائی کے احسان کو نہ بھولے۔ ایک یعنی کوئی بھی دنیا میں جو بھی رہتا نا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی کا احسان ہوتا ہے، اور وہ احسان آدمی اگر بھول جاتا ہے نا تو پھر اس پر جو نعمتیں تھیں وہ نعمتیں اللہ چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، اگر کوئی آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا آنا چاہیے، اور یہ شکریہ ادا کرنے کا ماحول بھی ہمارے پاس ہمیں پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ماحول اپنے گھر سے پیدا کرنا ہوگا کہ بھائی مان لو فار ایگزامپل مثال کے طور پر بیٹھا ہوں، میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہوں، میری بیوی نے کھانا لا کر رکھا، شکریہ بیگم، میرے بیٹے نے پانی لایا، شکریہ بیٹا، میرے بیٹے نے چائے لایا، شکریہ بیٹا۔ یعنی اگر ہم اس طرح شکر کا ماحول پیدا کریں گے نا تو وہاں سے لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ اپنے دوست کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک ٹیچر اپنے ساتھی کولیگ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی دوسروں کا احسان کبھی نہ بھولے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی کا احسان جڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی کی مدد جڑی ہوئی ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، بہت ہی اہم تعلیمات اس میں دی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی دوسروں کے احسان کو نہ بھولے۔ وہ احسان کبھی سمجھ میں آتا ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کبھی نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مان لو فار ایگزامپل میں 45 ایئرس کا ہوں، تو اب تک مجھ پر سینکڑوں لوگ کے احسانات مجھ پر ہیں۔ اگر ایک پیپر لیا جائے اور پیپر لے کر اس میں لکھنا شروع کر دے کہ بھئی بچپن سے لے کر اب تک مجھ پر کن کن لوگوں نے احسانات کیا ہے، اس میں میرے ماں باپ کا بھی ہے، نانا نانی کا بھی ہے، دادا دادی کا بھی ہے، ٹیچر کا بھی ہے، پڑوسی کا بھی ہے، دوست کا ہے، فلاں کا پوری لسٹ بنا دینا تو لمبی لسٹ بن سکتی انشاءاللہ جن کے احسانات ہم پر ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر پلٹ کر یہ بھی سوچے اور ایک پیپر میں لوں گا اور اس پیپر میں لکھوں گا کہ بھئی اب تک میں نے کن کن لوگوں پر احسان کیے ہیں، اب تک میں نے کن کن لوگوں حسن سلوک کیا ہے، اب تک میں کس کے کام آیا ہوں، اگر یہ لکھنا شروع کریں نا تو یہ لسٹ بہت مختصر ہو جائے گی۔ دوسرے جو میرے کام آئے، دوسرے جنہوں نے میرا کام کیا، دوسروں نے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ان کی لسٹ کافی لمبی ہو جائے گی۔ میں کتنے لوگوں کے کام آیا، میں کتنوں کا ساتھ دیتا رہا،
میں کتنے لوگوں کو جو ہے کام آتا رہا، اگر یہ بنائیں ایمانداری سے تو اس کی لسٹ کم ہو جائے گی. الا ماشاء اللہ کسی کے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی دوسروں کے احسانات اس پر بہت ہی کم ہیں لیکن یہ دوسروں پر بہت زیادہ کیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے احسان کو نہ بھولو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ہمیشہ دوسروں کے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آگے بڑھ چڑھ کر احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.